لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. ایک سوال مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو ضرورت نہیں ہے دوسری شادی کی تو پھر شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو جب ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر اس کو دوسری کرنی چاہیے تو نہیں کرنی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر نہیں کرنی چاہیے, جب ضرورت نہیں ہے تو کیوں کر رہے ہو. تو میرا موقف, بلکہ جو شریعت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہو تو کرنی چاہیے. اسلام میں اصل زیادہ ہے, زیادہ بیویاں ہیں. ایک بیوی کسی مجبوری سے رکھے آدمی, وہ مجبوری کیا ہے؟ ان خفتم اللہ تعدلوا, اگر تم عدل نہیں کر سکتے, تمہیں خوف ہے اس بات کا, خطرہ ہے, فواحدتن, تو پھر ایک شادی کرو. اور آگے اس کی تفسیر کیا ہے کہ اگر ایک کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے تو پھر باندیاں رکھو. باندیاں کا تو آج کل رواج نہیں ہے. تو وہ ایک شادی بھی شرط ہے کہ عدل کر سکتا ہو. تو اس ایک میں تو کوئی یہ بات کرتا نہیں ہے, اس کو تو کہتے ہیں بھائی تو کرنی ہے, حالانکہ وہ بھی تو مشروط ہے نا. تو اسی طرح جیسے ایک کی ترغیب ہے کہ اصل یہ ہے کہ کی جائے, بغیر نکاح کی زندگی پسند نہیں ہے, تو ایسے ہی اسلام میں یہ کہ زیادہ شادیاں کرنے کی کوشش کرے آدمی اور حقوق بھی پورے کرے, ان کے برابری بھی کرے. خطرہ ہے کہ بھائی برابری ممکن نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر زیادہ نہ کرے. تو یہ کیوں اسلام نے حکم دیا, یہ بات سمجھنے کی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں دوسری کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کیوں کریں. میں کہتا ہوں آپ کو نہیں ہے, معاشرے کو ضرورت ہے, عورتوں کو ضرورت ہے. دیکھو ایک اگر مرد یہ کہنا شروع کر دیں ہمیں ایک شادی کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور سارے مرد یہ کہہ کے ایک بھی نہ کریں, تو علماء ڈنڈا لے کے ان کی دھنائی لگائیں گے, زبردستی کروائیں گے نا کہ آپ کو نہیں ہے تو عورتوں کو تو ہے نا. ان کا کیا قصور ہے بھائی, ان کو کیوں آپ نے مصیبت میں جو ہے نا مصیبت کی بھینٹ چڑھا دیا ہے. وہ زنا کی طرف مائل ہوں گی, وہ معاشی کفالت کی محتاج ہوں گی, اولاد کی نعمت سے محروم ہوں گی. تو اسی طرح یاد رکھو کہ آپ کو دوسری کی ضرورت نہیں ہے, معاشرے کو ضرورت ہے. تو معاشرے کی ضرورت کی بیس پہ شریعت نے کہا ہے کہ آپ زیادہ شادیاں کریں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول نے ہمیں زیادہ شادیوں کا حکم دیا تو اگر سب لوگ دو دو رکھنا شروع کر دیں گے تو اتنی عورتیں تو مارکیٹ میں ہیں نہیں نا. یار سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو کیا سمجھائے آدمی. بھائی پھر اگر یہ مرد کی ضرورت ہے یا ترغیب ہے تو اللہ اتنی عورتیں تو پیدا تو کرتے ہیں نا. اتنی عورتیں تھوڑی ہیں دنیا میں, تو ریشو تقریباً برابر یا تھوڑا سا ریشو زیادہ ہوگا, اتنے زیادہ تھوڑی ہے. تو خوب سمجھیں, جب اسلام نے آپ کو ترغیب دی کہ آپ کریں تو کوشش ہر ایک کرے گا, کامیاب ہر ایک نہیں ہوگا. فائدہ عورت کو ہوگا کہ رشتوں کی بھرمار کی وجہ سے ہر عورت کی اس کی پسند کی, اس کی مرضی کی شادی ہو جائے گی. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ یہ خود فیصلہ کرے گی بھائی یہ پہلی والا ہے یا دوسری والا ہے یا چوتھی والا ہے, میں نے چوتھی والے سے نہیں, میں نے پہلی والے سے کرنی ہے. تو وہ تھوڑی آپ سے دوسری بیوی کیوں بنے گی آپ کی. وہ آپ پیغام بھیجو, آپ کا کام ہے ٹرائی کرنا, اگلے کا کام ہے اپنا فائدہ دیکھ کے آپ کے پیغام کو قبول کرنا. اگر اس کو آپ کے پیغام قبول کرنے میں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے تو وہ قبول کرے گی, نہیں تو وہ کنوارے کو آپ پہ ترجیح دے گی. اگر کنوارا موجود ہے اس کے باوجود آپ کی دوسری بیوی بن رہی ہے تو اس کا مطلب آپ میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, جبھی وہ آپ کو ترجیح دے رہی ہے. تو یہ خود سے نہیں ہو جاتی, یہ سامنے والی پارٹی کا راضی ہونا بھی ضروری ہے. تو ترغیب اسلام نے دی ہے مردوں کو, تم تو کرو. عورت کو نہیں کہا کہ تم بھی چوتھی بیوی بنو یا تیسری یا چوتھی دوسری. عورت کو کہا تم اپنا فائدہ دیکھو. اب عورتیں بننا بھی چاہتی ہیں, کسی کی پہلی بھی بننا چاہتی ہیں, کسی کی دوسری بننا چاہتی ہیں. بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ چوتھی بھی کریں نا عورتیں ان کی بیوی بن جائیں گی, لیکن وہ دوسری نہیں کر رہے. وہ کہنا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. او بھائی تمہیں ضرورت نہیں ہے, عورتوں کو ضرورت ہے اس کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اسلام میں اصل حکم یہ ہے کہ ضرورت ہو نہ ہو آپ کریں. صرف ایک شرط ہے کہ اگر حقوق ادا کرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے تو پھر نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ پھر تو لٹکا دیں گے, اس کے ظلم کریں گے آپ اس کے ساتھ. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے؟ تو یہ ضرورت کی بیس پہ نہیں ہے کہ اگر ضرورت ہے تو آپ دوسری کریں, ضرورت نہیں ہے تو نہیں. بھائی ضرورت نہیں ہے تو بھی آپ کریں. اصل یہی کہ آپ زیادہ بیویاں رکھنے کی کوشش کریں. تبھی اسلام نے یہودی اور عیسائی عورتوں سے بھی نکاح کی اجازت دے دی. اسلام کو پتا تھا مسلمان عورتیں مارکیٹ میں چھاٹ ہو جائیں گی جب مرد چار چار کریں گے نا, تو ان کو دوسری قوموں سے عورتیں لانی پڑیں گی. ورنہ یہودی عیسائی عورت سے شادی کی کیا ضرورت ہے بتاؤ, بولو نا, کیا ضرورت ہے آپ کو؟
فائدہ اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ اپنی عورتوں سے بھی پھر جب کم پڑ گئی تو یورپ سے بھی لے کر آ رہے ہو تو ان کی نسل کم ہوگی, آپ کی بڑھے گی, مسلمانوں کی کا گروتھ ریشو بڑھے گا. باقی یہودی عیسائی عورت سے نکاح کی شرطیں کیا ہیں وہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن ایک جنرلی ایک اصول بیان کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ ضرورت پر نہیں ہے. اور اگر اسلام ضرورت پر مدار رکھ دیتا کہ جس کو ضرورت ہو دوسری کرے تو معاشرے میں فساد پیدا ہوتا, جیسے کہ ہو رہا ہے. فساد یہ ہوتا کہ لوگ پہلی بیوی کو تانے دیتے کہ تم اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہی تھی, تم اس کے معیار پہ پوری نہیں اتر رہی تھی, تم میں کوئی خامی تھی تو اس نے دوسری کی ہے. ایک تو اس پہ سوکن آئی ہے اس کی تکلیف, دوسرا وہ تانوں کی تکلیف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں, یہ بعض علماء تو نہیں کہتے, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسری شادی کر رہا ہے تو تمہیں ضرورت کیا ہے, پہلی بیوی میں کوئی خرابی ہے, کوئی فالٹ ہے, یعنی اب اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میری پہلی بیوی ٹھیک نہیں ہے. تو اسلام نے عورت کو اس ٹینشن سے نکال دیا. بھائی دوسری شادی کرنا اس کی علامت ہے ہی نہیں کہ تم میں کوئی خرابی ہے, پھر کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اللہ نے کہا ہے کہ حلال ہے اور اس میں ثواب ہے, زیادہ عورتوں کی کفالت کرو زیادہ ثواب ملے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ خیر هذه الامتی اکثرهم نساء, اس امت میں جس کی بیویاں زیادہ وہ زیادہ بہتر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بس اللہ کے صحابی رسول نے ظاہر ہے نبی کے عمل کو دیکھ کے ہی یہ کہا ہوگا نا. عبداللہ بن عباس کا فتویٰ کوئی معمولی حیثیت کا عامل تھوڑی ہے. نہیں آ رہی تو رہنے دیں, نظریہ درست کریں, شادی کرنا نہ کرنا آپ کا ہیڈیک ہے, لیکن اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں. اس میں عورت کا فائدہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں عورت کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے جو بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, تو بیڑا غرق معاشرہ کرتا ہے اس کا تانے دے دے کے. دوسرا بیڑا غرق وہ مرد کرتا ہے جو دوسری کر کے اس کو لٹکا کے چھوڑ دیتا ہے. وہ اسلام بیڑا غرق نہیں کر رہا, وہ آپ کا اپنا عمل. وہ تو ایک شادی کرنے والے بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں, سارے ایک شادی کر کے بیوی کے حقوق ادا کرتے ہیں. تو آپ اس پہ یہ کہو علماء جو نکاح کی فضیلت پہ بیان کرتے ہیں, شادی کی ترغیب پر قرآن و حدیث میں جو ترغیبات ہیں غلط ہیں, فلاں نے شادی کی تھی بیوی کا بیڑا غرق کر دیا. او بھائی وہ اسلام نے, قرآن نے یا مفتی طارق مسعود نے نہیں کیا, وہ اس کے کمبخت میاں نے خود کیا ہے. صحیح ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسی طرح 4 شادیوں کر کے بھی کوئی بیوی کا بیڑا غرق کر دے تو وہ اس کا اپنا ہیڈک ہے. تو اسلام کا حکم بھی اس سے خراب نہیں ہوتا. اور مولانا صاحب کے, مفتی صاحب کے جو بیانات ہیں نا جو یوٹیوب پہ آج کل بڑے پھیلے ہوئے ہیں, وہی مفتی طارق مسعود صاحب. میں اس لیے کہہ رہا ہوں لوگ مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سنا ہے آپ نے کبھی؟ تو مجھے پہچانتے نہیں نا جب میں عام لباس میں گھوم رہا ہوتا ہوں. تو سمجھ میں آئی یہاں تک بات؟ تو ضرورت کا اگر ہوتا نا تو پھر بیوی میں فالٹ ثابت کرنا پڑتا. یہی وجہ ہے کہ آج جو دوسری شادی کرتا ہے پہلی کو جب تک بدنام نہ کر دے نا, وہ اس کو لوگ سرٹیفکیٹ نہیں دیتے کہ آپ کر سکتے ہو. تو آپ بتاؤ میری پہلی بیوی بہت اچھی ہے, اگر خرابیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں, آپ میں بھی اس میں بھی, بہت اچھی ہے اور اس نے مجھے اتنا سکون دیا ہے کہ مجھے دوسری کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے, لیکن اللہ نے اجازت دی ہے, معاشرے کو ضرورت ہے تو اس لیے میں کر رہا ہوں. اب لوگ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ معاشرے کو تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے. اسلام میں تو 4 شادی نہیں, اسلام میں تو نماز بھی ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو پھر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. تو آپ کا جب میں پہلی شادی کر رہا تھا تو اس وقت یہ باتیں کیوں نہیں کی تھی؟ بھائی سنت ہے نا جلدی شادی کرنا, تو جو میں کر رہا تھا تو اس وقت کیوں نہیں کہا تھا اسلام میں صرف شادی نہیں ہے, اسلام میں تو نماز بھی ہے, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, فلانا بھی ہے. تو بھائی ہے وہ بھی کرنا چاہیے, لیکن یہ بھی ہے نا, یہ والا آسان ہے اس لیے کر رہے ہیں ہم. آسان پہ بھی عمل نہ کرے تو مشکل پہ کہاں سے آئے گا؟ اور ویسے آسان ہے نہیں ہے, ویسے آسان ہے نہیں. 2-3 ہو جائیں گی, ہیلمٹ پہنے بغیر گھر میں نہیں جاؤ. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں جس کی 2 بیویاں گھر میں جانے سے پہلے ہیلمٹ پہن کے جائے. وہ آسان ہوتا تو ہمارے جتنے سیاسی لیڈر جن کے بڑے اسکینڈل چل رہے ہیں آج کل, وہ فلانی کے ساتھ ڈمکانی کے ساتھ بڑے اسکینڈل آ رہے ہیں نا, یہ 4 بیویاں رکھتے ہیں, یہ اسکینڈل نہ بنتے ان کے. یہ اس لیے بیویوں سے جان چھڑاتے ہیں کہ بھائی ٹینشن والا کام ہے یہ, ٹھیک ہے نا؟ ٹینشن بیوی میں ہوتی ہے تبھی عبادت بھی ہے. تو اب اگر کوئی پوچھے نا کہ ضرورت, اچھا ہاں جب آپ یہ کہیں گے کہ معاشرے کو لوگ آپ سے کہیں گے تمہیں ضرورت کیا ہے, آپ بولے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, میں ویسے ہی کر رہا ہوں, اجازت ہے شریعت میں, معاشرے کی ضرورت ہے, تو کہیں گے اچھا معاشرے کی ضرورت, ماشاء اللہ, ہاں معاشرے کی ضرورت, بڑے نیک بنے پھر رہے ہو نا معاشرے کی, تو لے آؤ کسی پرانی 58 سال کی بیوہ کو لے آؤ, معاشرے کی ضرورت کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی. 58 سال کی, یہ آرڈر پہ بیوہ بھی کیا جا سکتا ہے آج کل. تو کسی بھی دہشت گرد کو پیسے دو نا, وہ آرڈر پہ بھی بیوہ کر دیتا ہے. تو معاشرے کی بیوہ 58 سال کی عورت سے کرو نا, وہ فلانی 65 سال کی چڑیل وہاں رہتی ہے, اس بیچاری کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, تو اس سے کر لو, معاشرے کی ضرورت تو زیادہ ہے.
تو آپ ان کو بتائیں کہ میں عیدی سینٹر نہیں کھول رہا, نکاح کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.